بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ جا رہا ہے، تو آج کی ویڈیو شعبان المعظم کے مہینے کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ہے۔ ماہ شعبان اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے اور اس کے بے شمار فضائل و برکات حاصل ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس مہینے کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے اور نبی کریم کی سیرت طیبہ سے بھی اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں ماہ شعبان کی فضیلت۔ اگرچہ قرآن میں شعبان کے مہینے کا ذکر نام لے کر نہیں آیا، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ سورہ دخان آیت نمبر 3۔ مفسرین کے مطابق لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک اس کا اطلاق شب برات 15ویں شعبان کی رات پر بھی ہوتا ہے، جو کہ ایک عظیم رات ہے۔ حدیث کی روشنی میں شعبان کی عظمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ روزے رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے کہ شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں خصوصی طور پر عبادت کیا کرتے تھے۔ شعبان میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کی ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت۔ شب بارات۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، پس سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یہ حدیث اس رات کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ شرک اور کینہ پروری سے بچے ہوئے ہوں۔ شعبان کے مہینے میں ہماری ذمہ داریاں۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، نوافل ذکر و اذکار، دعا اور تلاوت قرآن میں اضافہ کیا جائے۔ روزے رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔ شب برات کی عبادت۔ اس رات میں استغفار، نوافل، درود شریف اور توبہ و دعا کا اہتمام کیا جائے۔ حقوق العباد کی ادائیگی۔ کسی سے کینہ اور حسد نہ رکھا جائے، دل صاف کر کے اللہ سے مغفرت طلب کی جائے۔ ماہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے، عبادت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ روحانی قوت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔